دلی کے علاقے جنتر منتر سے دنیا کچھ عجیب و غریب مناظر دیکھ رہی ہے۔ بھارت میں اس وقت جین زی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہی ہے، اور اس احتجاج کے کچھ مناظر جو ہم اپنی فیڈ پر ریلز کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے یا شارٹس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے مناظر ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ابتدائی طور پر احتجاج کرنے والے ان نوجوانوں کے لیے نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی انتظام تھا، اور یہ مناظر، یہ خبر جیسے ہی انڈیا کے باقی شہریوں تک پہنچی، ایسا لگا کہ پورا بھارت اس احتجاج میں جین زی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب جو مناظر یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے مناظر ایسے ہیں جنہیں تاریخ کبھی بھول نہیں سکے گی۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ان ہندو نوجوانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہندو سوتے ہوئے مسلمان نوجوانوں کے لیے ہوا کا انتظام کر رہا ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ با پردہ مسلمان نوجوان لڑکیاں وہاں سے گندگی اور کوڑا کرکٹ صاف کر رہی ہیں، کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھر سے لوگ آن لائن فوڈ ڈیلیوری سروسز کے ذریعے ان نوجوانوں کے لیے کھانا بھجوا رہے ہیں، اور کھانے کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ کھانے کا، پیزے کا، برگر کا کوئی ایسا برانڈ نہیں ہے کہ جس کے بے شمار کھانے کے پیکٹس اس وقت احتجاج کی اس جگہ پر موجود نہ ہو۔ کوئی ممبئی سے آن لائن فوڈ آرڈر کر رہا ہے، کوئی راجستھان سے آن لائن فوڈ آرڈر کر رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک لائن لگی ہے فوڈ رائڈرز کی، جو کہ مختلف شہروں سے آرڈر کیے جانے والا کھانا یہاں جین زی کے ان نوجوانوں کے لیے لا رہے ہیں۔ پانی کی بوتلیں لانے کا سلسلہ جاری ہے، ٹینٹ لانے کا سلسلہ جاری ہے، پنکھے فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پورا بھارت اپنے ان نوجوانوں کے اس احتجاج میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ مختلف اداکار، مختلف کھلاڑی، مختلف مشہور لوگ نہ صرف ویڈیو پیغامات کے ذریعے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے اداکار، بہت سارے مشہور لوگ عملی طور پر بھی جین زی کے اس احتجاج میں شریک ہو گئے ہیں۔ تاریخ رقم ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو اور ہمیں ایسے مناظر دیکھنے کو کیوں نہیں ملتے؟ اور اس بات کا شاید کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ہمیں کوئی ایسا منظر پاکستان میں دیکھنے کو ملے جہاں جین زی اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے اس طرح سے کھڑی ہو کہ پورا ملک اور پوری قوم ان کی پشت پر آ کر کھڑی ہو جائے۔ اس کی ایک وجہ، ہم نے نیپال میں جین زی کو نکلتے دیکھا، ہم نے بنگلہ دیش میں جین زی کو نکلتے دیکھا، شری لنکا میں، اور اب بھارت میں بھی ہم نے جین زی کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ دیکھا۔ لیکن پاکستان میں ہم یہ منظر کب دیکھیں گے؟ شاید مستقبل قریب میں کبھی نہیں، اس لیے کہ بدقسمتی سے پاکستانی نوجوان، پاکستان کے طلبہ اور طالبات، پاکستان کی جین زی آج تک اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا نہیں سیکھی۔ ہم نے آج تک ہمیشہ دوسروں کی کرسی کی لڑائی لڑی ہے، ہم نے ہمیشہ کسی شخص کے اقتدار کی لڑائی لڑی ہے، ہم نے ہمیشہ کسی خاندان کی کرسی اور ان کی حکومت کی لڑائی لڑی ہے۔ کبھی ہم بھٹو کی لڑائی لڑتے ہیں، کبھی ہم بے نظیر کی لڑائی لڑتے ہیں، کبھی ہم نواز شریف کی لڑائی لڑتے ہیں، کبھی ہم عمران خان کی لڑائی لڑتے ہیں، اور یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جن کی لڑائی میں ہم کود کر اپنا کریئر برباد کرتے ہیں، اپنا مستقبل تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہیں، کہ جو خود ہمیشہ اس گندے اور گلے سڑے نظام کا حصہ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص وہ ہے کہ جس نے 20 25 30 سال اسی نظام کے تلوے چاٹے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ اور انہی جرنیلوں کے آگے لیٹ کر اپنے اقتدار کی بھیک مانگی ہے۔ لیکن یہ سب لوگ جب اقتدار سے نکالے جاتے ہیں، انقلابی بن جاتے ہیں، تو پاکستان کے نوجوان ان کی ذاتی لڑائی میں کود جاتے ہیں، ان کے اقتدار، ان کی کرسی اور ان کی حکومت کی لڑائی لڑتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی انقلاب لے آئیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ سٹرگل ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ میرے اقتدار کی لڑائی دراصل تمہارے حق کی لڑائی ہے۔ ہر 20 سال بعد یہ تماشا دہرایا جاتا ہے۔ بھٹو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں اور انقلابی بن جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جنرل ضیاء کی گود میں پرورش پاتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، انقلابی بن جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ڈکٹیٹر مشرف کو ووٹ دیتے ہیں، باجوہ کو جمہوری کہتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، انقلابی بن جاتے ہیں، اور ہم ہر 20 سال بعد اس تماشے میں تماشائی بن کے تالیاں پیٹتے ہوئے خود کو انقلابی سمجھنے لگتے ہیں۔ پاکستانی جین زی
جب تک آپ ان شخصیات کے اقتدار کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھتے رہیں گے، جب تک آپ ان افراد، ان خاندانوں کی ذاتی کرسی کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کر لڑتے رہیں گے، ہارتے رہیں گے۔ آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، آپ کو اپنے رائٹس کی لڑائی لڑنی ہے۔ سب سے پہلا رائٹ مانگیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر، اپنے ان لیڈر سے جن کے لیے آپ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے مانگیے کہ آپ ہمیں ان سیاسی جماعتوں میں میرٹ اور انٹرنل الیکشن کا وہ نظام دیجئے کہ جس میں ایک عام جنزی بھی، مڈل کلاس کا ایک عام نوجوان بھی اپنی قابلیت، میرٹ، صلاحیت کی بنیاد پہ پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکے۔ یہ حق مانگیے اپنے ان لیڈر سے کہ طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے آواز بلند کریں کہ جہاں ایک غریب کا بچہ بھی لیڈر بن کر وڈیرے اور جاگیردار کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ حق مانگیے اپنے لیڈر سے کہ وہ بلدیاتی نظام کو مضبوط اور مستحکم کریں تاکہ گلیوں اور محلوں میں آپ جیسے نوجوان منتخب ہو کر اپنے گلیوں اور محلوں کی تقدیر بدلنے سے لے کر ایوان وزیر اعظم تک پہنچنے کے سفر کا خواب دیکھ سکیں۔ اپنے حق کی لڑائی لڑیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کیجیے۔ جس دن پاکستان کی جنزی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آج تک ان لیڈروں کے حقوق کی لڑائی کو بدقسمتی سے، غلطی سے وہ اپنی لڑائی سمجھتے رہے ہیں، اس دن پورا ملک پاکستانی جنزی کی پشت پر کھڑا ہو۔ اس دن ہم وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو مناظر ہمیں اس وقت جنتر منتر سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اپنے حق کی لڑائی لڑیے اور پاکستان عوام راج تحریک کی نیشنل جنزی کونسل اسی سمت میں ایک قدم ہے کہ پاکستان کے نوجوان اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اختیار کے لیے، اپنی حکمرانی کے لیے، فیصلہ سازی میں اپنے حصے کے لیے آگے بڑھیں اور کسی فرد، کسی شخص یا کسی خاندان کے اقتدار کی لڑائی نہ لڑیں، بلکہ پورے مڈل کلاس کے طبقے، جنزی راج اور پاکستان میں عوام راج کی لڑائی لڑیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی میرے اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ میں زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، میں کسی منصب کا امیدوار نہیں ہوں گا، میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، میں اپنے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں رکھوں گا، میرا کبھی کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مفاد اس تحریک سے وابستہ نہیں ہوگا۔ یہ تحریک آپ کے اقتدار کے لیے ہے، فیصلہ سازی میں آپ کے حصے کے لیے ہے، آپ کے اختیار، آپ کی حکمرانی اور آپ کے راج کے لیے ہے۔ آئیے اس پلیٹ فارم پر متحد ہو کر آپ بھی پاکستان میں ایک تاریخ لکھیں۔